آپ کی شادی کی عمر ہو گئی ہے لیکن کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے رشتہ ڈھونڈنا کہاں ہے۔ شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے آپ کی شادی کے پیک ایئرز گزر گئے ہیں لیکن آپ کو رشتہ آج تک نہیں ملا اچھا، اور اب بھی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے ملے گا رشتہ۔ جہاں جہاں پر ہم دیکھ سکتے تھے وہاں تو دیکھ لیا، تو اور کون سی جگہیں ہیں جہاں پر اچھے رشتے ملتے ہیں؟ یہ جو تمام لوگوں کی دھڑا دھڑ شادیاں ہوئی جا رہی ہیں، یہ کیسے ہو رہی ہیں؟ کہاں سے لاتے ہیں یہ رشتے؟ آج کی محفل میں ہم آپ کو 8 ایسے طریقے بتائیں گے جن سے آپ رشتے ڈھونڈ سکتے ہیں اور آپ کو اچھے رشتے مل بھی جائیں گے انشاءاللہ، اور جن سے بہت سارے لوگوں کی شادیاں ہو بھی رہی ہیں آج کل۔ لیکن آپ نے اس محفل کے اینڈ تک ہمارے ساتھ لازمی رہنا ہے، کیونکہ جو 8واں طریقہ ہے وہ آج کل سب سے زیادہ چل رہا ہے، کیونکہ وہ ماڈرن ٹیکنالوجی اور ماڈرن ورلڈ کے ساتھ سب سے زیادہ الائن کرتا ہے۔ سب سے پہلی جگہ ہے آپ کے فیملی نیٹ ورکس۔ یہ وہ طریقہ ہے یا وہ رستہ ہے جو کہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، جن کے تھرو شادیاں ہوا کرتی تھیں۔ آج بھی آپ کی فیملی سے ملا ہوا رشتہ عمومی طور پر بہت بہتر ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی ویلیوز ایک دوسرے سے میچ کرتی ہیں، ٹرسٹ فیکٹر ہوتا ہے اور بیک گراؤنڈ کا بھی آلریڈی پتہ ہوتا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں آج کل یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ فیملی میں یہ نہیں اچھا، فیملی میں وہ نہیں اچھا، لیکن ہم اپنی فیملی کو موقع ہی نہیں دیتے رشتے کا، کیونکہ ہم نے بچپن سے ہی ان کو دیکھا ہوتا ہے، تو ہمیں ان کے اندر کوئی بہت یونیک چیز لگ نہیں رہی ہوتی۔ لیکن ونس آپ کا اس فیملی میں رشتہ ہو جاتا ہے تب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ان کے اندر اچھی باتیں کیا ہیں۔ تو فیملی کو کبھی نگلیکٹ نہ کریں۔ جب فیملی کے باہر سے بھی کریں گے وہ بھی وہی برائیاں لے کر آئیں گے جو آپ کی فیملی کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہوگا کہ آپ کو آلریڈی پتہ ہوگا کہ آپ کی فیملی کے فلانے رشتے کے اندر یہ اچھی باتیں اور یہ بری باتیں ہیں، جبکہ باہر والے رشتے میں بہت ساری چیزیں سرپرائز فیکٹر کے طور پر آئیں گی، اور جو کہ اللہ کرے آپ کے لیے ہمیشہ اچھا سرپرائز ہی ہو۔ دوسرا ہے آپ کے فرینڈز اور ان کا سوشل سرکل۔ آج کل ہمارے ینگسٹرز اپنے لیے اپنا پارٹنر خود چوز کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں پتہ ہو کہ وہ ان کے ساتھ کمپیٹیبل ہیں یا نہیں، وہ جس طریقے سے سوچتے ہیں کیا ان کا پارٹنر بھی ویسا سوچے گا یا نہیں، کیا وہ ان کی لیگ کا ہے یا نہیں ہے۔ تو ان کی طرح سے سوچنے والے لوگ فیملی کے بعد آپ کو اپنے فرینڈ سرکل کے اندر مل سکتے ہیں۔ تو جب بھی آپ اپنے فرینڈ سرکلز میں جائیں تو وہاں پر جا کر آپ ایک کین نظر رکھیں کہ کون سا پارٹنر آپ کے لیے پوٹینشیل ہو سکتا ہے، کون سا نہیں ہو سکتا۔ ہم یہاں پر سب سے زیادہ مار کھاتے ہیں شرم و شرمی میں، کہ اگر کوئی لڑکا ہے تو کسی اور لڑکے کی بہن ہے، اس کی کزن ہے، کوئی اور اس طرح ہے جو آپ کو اچھی بھی لگ رہی ہو، لیکن آپ بات کرنے سے ڈریں گے کہ نہیں یار یہ تو بڑی عجیب سی بات لگے گی، یا ہم کیسے بات کریں، یا پتہ نہیں بات کی تو جو تعلق ہے وہ نہ ٹوٹ جائے۔ تو آپ کوئی حرام چیز نہیں کر رہے ہیں، آپ ایک حلال کام کر رہے ہیں، تو آپ نکاح کی پیشکش یا نکاح کی بات 100% کر سکتے ہیں۔ اور رشتہ لے کر جانا ایک عزت دینے والی بات ہے کہ آپ کسی کی طرف رشتہ لے کر گئے ہیں، یہ کوئی ڈس رسپیکٹ والی چیز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے لڑکیاں جو ہیں وہ اپنے سوشل سرکل کے اندر یہ بات کرتی نہیں ہیں کہ بھئی ہمیں رشتے کی ضرورت ہے یا ہم رشتہ دیکھ رہی ہیں کہ پتہ نہیں یہ بات کی تو ہم بہت ڈیسپریٹ لگیں گی یا کچھ ایسے ہوگا۔ آپ بہتر طریقے سے یہ بات بتا سکتی ہیں کہ آج کل میری امی ابو رشتہ دیکھ رہے ہیں، تو ہم اچھے کیریکٹر والے لوگ دیکھ رہے ہیں، فیملی سے باہر بھی کنسیڈر کر رہے ہیں، اور ایسے ہی باتیں کر کے آپ اپنا میسج کنوے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو آپ کی والدہ ہیں وہ آپ کی دوست کی والدہ سے بھی مل کر اس طرح سے بات چیت کر سکتی ہیں کہ بیٹی کا رشتہ کر رہے ہیں، بڑے بھی بات چیت کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ چیز آپ کا رشتہ ڈھونڈنے کا جو پورا ایک سرکل ہے اس کو بہت زیادہ بڑا کر دے گی۔ اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پر آپ کے ورک پلیسز ہیں، جہاں پر آپ کام کرتے ہیں۔ وہاں پر آپ کو آپ کی کالیگز مل سکتی ہیں، اگر لڑکیاں ہیں تو میل کالیگز مل سکتے ہیں۔ آپ نے ان کے ساتھ بات چیت ہر چیز اسلام کے دائرے کے اندر رہ کر ہی کرنی ہے۔ لیکن اگر آپ کو کسی کے بارے میں پتہ چلے کہ یہ انسان اچھا ہے اور آپ اس کو ایز اے پارٹنر کنسیڈر کر سکتے ہیں، تو بات کرنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی لڑکا ہے
تو وہ بھی بات کر سکتا ہے جا کر کہ بھائی میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. وہ کسی سینئر کو انوالو کر لے جو کہ اس کے ساتھ جا کر اس سے بات کر لے, کسی اور لڑکی کو, فیمیل کولیگ کو انوالو کر لے کہ وہ اس لڑکی سے بات کر لے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, تو اگر آپ کہیں تو میں اپنی فیملی کو آپ کے گھر پر بھیجوں, یا کسی محرم کی موجودگی میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے بات چیت کر سکیں, ایک دوسرے کی زندگی کے بارے میں جان سکیں, تاکہ ہم یہ فیصلہ زیادہ آسانی سے کر سکیں. اور اگر کوئی لڑکی ہے جس سے کوئی لڑکا بہتر لگ رہا ہے, اسے لگ رہا ہے کہ ایک اچھا ہسبینڈ ثابت ہو سکتا ہے, اور وہ کسی پوٹینشیل رشتے کی تلاش میں ہے, تو وہ بھی اپنی کسی کولیگ کے تھرو اس تک یہ پیغام پہنچا سکتی ہے, یا پھر خود بھی یہ بات کر سکتی ہے کہ جی میری فیملی جو ہے وہ میرے لیے رشتہ تلاش کر رہی ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ میری زندگی آپ کے ساتھ, جتنا میں نے آپ کو دیکھا ہے, آپ ایک بہت اچھے انسان ہیں, اور میری زندگی آپ کے ساتھ اچھے سے گزر سکتی ہے, مجھے ایسا لگتا ہے. تو اگر آپ بھی ایسا ہی کچھ محسوس کریں تو ہم ایک دوسرے کی فیملیز کو ملوا سکتے ہیں, یا پھر ہم آپس میں ایک محرم کی موجودگی میں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں. کوئی آپ کے سوالات ہوں یا کوئی میرے ہوں, ہم ان کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. یہ شرم و شرمی کی وجہ سے آپ اپنی پوری زندگی خراب کر دیتے ہیں. یہ مت بھولیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود شادی کا پروپوزل بھیجا تھا. تو جب 1400-1500 سال پہلے یہ چیز ہو سکتی ہے, تو آج ہماری سوسائٹی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. اسلام میں یہ چیز بالکل جائز ہے. یہ صرف ایک کلچرل چیز ہے, اور ہمارا کلچر تو ویسے ہی بہت برباد ہے, تو اس لیے کلچر کو بھول جائیں, صرف اسلام کو یاد رکھیں. اس کے دائرے میں رہ کر آپ نکاح کے لیے, شادی کے لیے اپنا پارٹنر کھلے طریقے سے ڈھونڈ سکتے ہیں. پھر چوتھی جگہ ہے آپ کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس جہاں پر آپ پڑھتے ہیں, چاہے وہ اکیڈمیز ہوں, چاہے وہ یونیورسٹیز ہوں. ہمارے ہاں وہاں پر پڑھتے ہوئے کوئی شادی کا معاملہ کرنا, اس کو بہت عجیب سمجھا جاتا ہے کہ جی پڑھائی کے لیے گئے تھے, فحاشی پھیل رہی ہے, ایسے ہو رہا ہے, پتہ نہیں لڑکی وہاں پہ کیا کرتی رہی ہے کہ اس نے فلانے سے شادی کر لیا ہے, وہاں پر کوئی افیئر ہوگا. فحاشی بالکل پھیل رہی ہے, السٹ قسم کے افیئرز بالکل ہو رہے ہیں, لیکن آپ اس چیز کو بدلیں. اگر آپ کو کوئی انسان وہاں پر پسند آئے تو اس سے نکاح کی پیشکش کریں, فیملیز کو انوالو کریں, آپس میں محرم کی موجودگی میں بات چیت کریں. اور جیسا آفس انوائرمنٹ کے لیے بتایا کہ کس طریقے سے آپ رشتہ بھیج سکتے ہیں, اسی طریقے سے آپ کسی ٹیچر کو انوالو کر کے رشتے کی پیشکش کر سکتے ہیں. نکاح آپ کا ایک جائز حق ہے. جو وہ وقت ہوتا ہے یونیورسٹیز والا, وہ آپ کی صحیح ایج ہوتی ہے شادی کی, تو وہاں پر آپ کو کوئی بھی پسند آئے اس سے شادی کر لیں, اس کے لیے قدم بڑھائیں. ورنہ آپ بھی اسی طرح کے لوگوں میں آ جائیں گے جن کی عمریں 40 سال ہو گئی ہیں اور اب انہیں شادی کے لیے کوئی نہیں مل رہا, کیونکہ انہوں نے یونیورسٹی کے ٹائم میں جب وہ شادی کر سکتے تھے, انہوں نے اس وقت میں شادی نہیں کی. اور جب آپ یونیورسٹیز کے وقتوں میں شادی کرتے ہیں تو آپ کی شادی بہت زیادہ انرجیٹک, زیادہ جوائفل ہوتی ہے, کیونکہ آپ خود بھی ایک یوتھ کے اپنے پیک پر ہوتے ہیں. تو اس لیے یونیورسٹیز کے ٹائم کو بالکل بھی ضائع مت کریں, لیکن اگین اسلام کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے. اور یونیورسٹیز میں شادیاں کرنے کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی ویلیوز سیم ہوتی ہیں, آپ کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ سیم ہوتا ہے, آپ کی جنریشنل تھنکنگ سیم ہوتی ہے, سیم جنریشن سے ہوتے ہو, اور اس کے بعد پھر جو ایکسپیرینسز آپ کر رہے ہوتے ہو وہ اکٹھے کر رہے ہوتے ہو. یونیورسٹی کے بعد آپ اسٹرگل بھی اکٹھے کر سکتے ہو. تو اس لیے یونیورسٹیز کا پورا فائدہ اٹھائیں. مت سنیں ان بابوں کی باتیں جو کہتے ہیں جی ہائے یونیورسٹی میں کیوں شادی کر لی, ہائے لو میرج کیوں کر لی. بھائی نکاح ہے, نکاح لازماً ٹائملی کریں, زنا سے بچیں. یہی سب کو سکھانا چاہیے. پھر 5ویں نمبر پر آتے ہیں ایونٹس, چاہے وہ شادیوں کے ہوں, چاہے وہ کوئی اور گیدرنگز ہوں, جہاں پر آپ جائیں وہاں پر جا کر آپ سوشلائز کریں. ادھر آپ دیکھیں کہ کوئی پوٹینشیل میچ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. بات چیت کریں گے, لوگوں سے ملیں گے, اپنا سوشل سرکل بڑھائیں گے, تبھی آپ اپنے پارٹنر کو ڈھونڈ پائیں گے. اگر گھر میں بیٹھے رہیں گے اور صرف یہ سوچتے رہیں گے کہ خود بخود ہی بیل بجے گی اور آگے سے ایک راجکمار گھوڑے ہاتھیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا کہ لو جی میں آ گیا ہوں, میری راجکماری دو, یا پھر سنڈریلا کی طرح کوئی جوتا ڈھونڈتا ہوا آ جائے گا, تو ایسی چیزیں ریالٹی میں نہیں ہوتی. جنت میں جانے کے لیے آپ کو پہلے مرنا پڑتا ہے, تو تھوڑا سا مرنا, تھوڑی سی کوشش کرنا یہ ضروری ہے. آج کل بڑے شہروں کے اندر تو ویسے بھی مختلف ایونٹس ہوتے ہیں جہاں پر لوگ آتے ہیں, سوشلائز کرتے ہیں, ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, کوئی سرمنیز ہوتی ہیں, سیمینارز ہوتے ہیں جو آپ اٹینڈ کرتے ہو. وہاں پر اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں کہ آپ سوشلائز کر سکو.
تو ایسے ایونٹ سے آپ کو آپ کا پارٹنر مل سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف تھوڑی سی کوشش کی ضرورت ہے۔ پھر 6 نمبر کے اوپر آتی ہیں رشتہ آنٹیز اور میرج بیوروز۔ ان میں زیادہ تر بہت خراب ہیں جن سے دور رہنا چاہیے، لیکن کچھ بہت اچھے ہیں۔ رشتہ آنٹیز اور میرج بیوروز کے اوپر ہم نے ایک الگ سے محفل کی ہوئی ہے، جس کے اندر ہم نے بتایا ہوا ہے کہ کس طریقے سے ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور کس طریقے سے آپ یہ پہچان سکتے ہیں کہ کون اچھے ہیں کون برے ہیں۔ بٹ شارٹ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جو صرف آپ کے پیسے کے پیچھے اس سے دور رہیں، اور جو جنونلی آپ کو لگے کہ آپ کو کوئی بہتر رشتے دلوا سکتے ہیں بغیر پہلے پیسے لیے ہوئے، ان کی طرف جائیں۔ وہ آپ کو بہتر رشتہ دکھائیں، آپ سے کانٹریکٹ سائن کریں کہ اگر بہتر رشتہ مل گیا، وہاں شادی ہوگی، تب آپ کو پیسے دینے ہیں، ان کی طرف جائیں۔ تو یہ ایک بہت اچھی جگہ ہے جہاں پر آپ اپنی لک ٹرائی کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے ہر دروازہ کھٹکھٹانا ہے، آپ کو نہیں پتہ کہ کس دروازے سے آپ کا فیوچر پارٹنر نکل کر آ جائے۔ تو اس لیے رشتہ آنٹیز کے پاس جائیں، اپنی پروفائلز دیں، میرج بیوروز میں جائیں، اپنی پروفائلز دیں۔ شروع میں پیسے بالکل بھی مت دیں، لیکن ہر جگہ سے ٹرائی ضرور کریں۔ اور اگر آپ رشتہ آنٹیز یا میرج بیوروز کے پاس جانے والے ہیں تو ہماری ان کے بارے میں جو محفل ہے وہ ضرور دیکھیں، وہ ہماری رشتہ کلچر والی پلے لسٹ میں آپ کو مل جائے گی ہمارے چینل پہ۔ 7ویں نمبر پر آتے ہیں ریلیجس سرکلز اور کمیونٹیز۔ یہ ایک بہت اچھی جگہ ہیں، ہمیشہ سے لوگ ریلیجس سرکلز میں جایا کرتے تھے، وہاں سے انہیں رشتے ملا کرتے تھے۔ لوگ مدرسوں میں امام مسجد کے پاس جاتے تھے کہ جی فلانا شخص ہے جو نکاح کرنا چاہتا ہے، کوئی بہتر لڑکی ہو تو ضرور بتائیے گا۔ امام مسجد کے پاس لڑکی کا باپ بھی آ کر کہتا تھا کہ میری 3 بیٹی ہیں، میں ان کے لیے رشتہ دیکھ رہا ہوں، کوئی بہتر اچھے کردار کا لڑکا ہو تو وہ ضرور بتائیں۔ تو ایسی جگہوں پر بھی جا کر آپ اپنی لک ٹرائی کر سکتے ہیں، یہاں سے بھی آپ کو بہت بہتر رشتے مل سکتے ہیں۔ اور وہ لڑکے جو کہ جنرلی میں صرف ایک لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں اور ان کو یہ فرق نہیں پڑتا کہ وہ لڑکی کتنی امیر ہے یا کتنی غریب ہے، وہ ایسی آرگنائزیشنز کے پاس بھی جا سکتے ہیں جیسے دارالمان یا مختلف جگہیں جہاں پر وہ لڑکیاں ہیں جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے اور ان کے رشتے ہونے، یا پھر ایسے یتیم خانوں کے اندر جا سکتے ہیں جہاں پر بچیاں بڑی ہو گئی ہیں، ان کی شادی کی عمر ہے اور وہ رشتہ دیکھ رہے ہیں، تو وہاں سے بھی آپ کو لڑکیاں مل سکتی ہیں اگر آپ کا مقصد صرف شادی کا ہے۔ اگر آپ کے اور ڈیفرنٹ گولز ہیں تو پھر آپ کہیں اور بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ریکوائرمنٹ کیسی ہے۔ اور اب آتے ہیں ہم اپنے 8ویں اور سب سے زیادہ ضروری طریقے پر، جو کہ آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے، جس میں آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہی رشتہ تلاش کر سکتے ہیں، اور وہ ہے میٹریمونیل ایپس۔ آج کل بہت ساری ایپس ایسی ہیں جو کہ آ گئی ہیں جہاں پر آپ اپنی ایک پروفائل بناتے ہو، آپ خود وہاں پر لڑکوں کو بھی تلاش کر سکتے ہو، لڑکیوں کو بھی تلاش کر سکتے ہو۔ لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ جو آج کل ان ایپس پہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ڈیٹنگ کے لیے بھی یوز کیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی ان ایپس سے بہت سارے لوگوں کی شادیاں ہو رہی ہیں۔ صرف آپ نے ان کو استعمال بہتر طریقے سے کرنا ہے۔ موز میچ ہے، وہاں سے بہت لوگوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، ایون بمبل سے بھی شادیاں ہو رہی ہیں۔ بمبل کو تو لیا ہی ڈیٹنگ ایپ کے لیے جاتا ہے، لیکن ادھر سے بھی شادیاں ہو جاتی ہیں۔ اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ اسے استعمال کس طریقے سے کرتے ہیں۔ لڑکے تو بہت زیادہ گھسے ہوتے ہیں، شادی شدہ بھی، مختلف طرح کے، انگیجڈ، کمیٹڈ بھی، جو صرف ادھر جا رہے ہیں تاکہ لڑکیوں سے بات چیت کر سکیں۔ تو آپ نے اس کا ایک پراپر طریقہ بتانا ہے کہ آپ نے اپنی پروفائل کے اندر لکھنا ہے کہ جی جب بھی ہماری بات ہوگی تو ایک محرم کی موجودگی میں ہوگی، ایک کانفرنس کال ہوگی جس میں ایک محرم بھی ساتھ میں موجود ہوگا، صرف سیدھے سیدھے سوال ہوں گے۔ اس کے بعد پھر اگر سمجھ آئی پھر فیملیز کو انوالو کیا جائے گا، اور اس کے بعد نیکسٹ سٹیپس کے اوپر جائیں گے۔ تو جو خالی بات چیت کر کے 15-20 دن دیکھنا فونوں پہ کہ جی لڑکا سوٹیبل ہے یا نہیں ہے یا لڑکی سوٹیبل ہے یا نہیں ہے، یہ وہ ایکسکیوز ہے جو کہ لڑکے جو ڈیٹنگ کرنے کے لیے ان ایپس پر آ رہے ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے اپنے آپ کو اس کے اندر کلیئر رکھنا ہے۔ اور ٹرسٹ می، آج کل ہزاروں لوگوں کی شادیاں ان ایپ سے ہو رہی ہیں، میٹریمونیل ایپس اور بھی بہت ساری ہیں۔ تو اس لیے
ان کو یوز کریں اور ان کو یوز کر کے اچھا رشتہ ڈھونڈیں. لوگ آج کل کیا کرتے ہیں, وہ بہت زیادہ ہیزیڈنٹ ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم ان ایپس پر جائیں گے تو ہم بہت ڈیسپریٹ لگیں گے, یا ہمیں ان پر بالکل بھی نہیں جانا چاہیے, پتہ نہیں عجیب سا لگے گا, یا کوئی جاننے والا نہ مل جائے. بھائی سب کو بھاڑ میں بھیجیں. آپ نے شادی کرنی ہے, آپ کی زندگی ہے, ٹرسٹ می, یہ زندگی, یہ جوانی نکل گئی تو آپ بہت زیادہ پچھتائیں گے, اور لوگ پچھتاتے بھی ہیں. تو اس لیے لوگوں کو سوچنا, لوگوں کے بارے میں فکر کرنا چھوڑ دیں. اور اگر آپ کی عمر 38, 40, 35 جتنی مرضی ہو گئی ہے, آپ وہاں پر جائیں, آپ کو رشتے ملیں گے. آپ ان تمام 8 کے 8 فورمز کو استعمال کریں اور اس پر بھرپور طریقے سے رشتہ ڈھونڈیں. کبھی بھی دیر نہیں ہوئی ہوتی, بالکل بھی نہیں ہوئی ہوتی. یہ دیر صرف ہمارے دماغ میں ہوتی ہے, صرف ہمارا ذہن ایسے سوچ رہا ہوتا ہے کہ شاید اب تو میں بہت بوڑھا یا بوڑھی ہو گئی ہوں, یا میری عمر نکل گئی ہے, اب تو میری شادی ہونی نہیں ہے. تو اس پورے کے پورے ایک ذہنی ٹریپ سے باہر آئیں. آپ ابھی بھی جوان ہیں, آپ کے آگے بہت لمبی زندگی ہے, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آپ کی طرح ہی ایک اچھے رشتے کی تلاش میں ہیں. تو ان تمام 8 کے 8 فورمز کو استعمال کریں, اپنی قسمت آزمائیں, اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں. دعا اور دعا دونوں ضروری ہے. بھروسہ ضروری ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین پارٹنر سے ملوائیں گے. اور ہماری بھی دعا ہے کہ انشاءاللہ آپ کو آپ کے لیے ایک بہت اچھا فیوچر پارٹنر ملے. اور کامنٹ میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو ان سارے طریقوں میں سے سب سے بہتر طریقہ کون سا لگا ہے, اور اب آگے جا کر آپ ان کے اوپر کیسے عمل کریں.